قتل کی ایسی خوفناک واردات جس میں ایک 35 سالہ شخص کو برہمی سے قتل کرنے کے بعد چربی پگھلانے والے کڑائی کے اندر ڈالا جاتا ہے اور اس شخص کی لاش کو پگھلانے کے بعد صابن بنا کر مارکیٹ کے اندر سیل کر دیا جاتا ہے۔ یہ قتل کی خوفناک واردات کہاں پیش آئی ہے اور اس شخص کو قتل کرنے والا شخص کون تھا، اس واقعے کی تمام تر تفصیل آج کی اس ویڈیو میں آپ لوگوں کے ساتھ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں میرا ڈیجیٹل چینل، میں ہوں آپ کا میزبان عمر علی۔ ناظرین، راولپنڈی کا ایک ایسا دردناک واقعہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں جسے سننے کے بعد آپ لوگوں کے پاؤں تلے زمین نکل جائے گی کہ اس معاشرے کے اندر ہم کس شخص کے اوپر یقین کریں۔ اس واقعے کی ڈیٹیل کی طرف آتے ہیں۔ 35 سالہ محسن اشرف جس کو قتل کیا گیا ہے اور اس شخص کو قتل کرنے والا اس کا خالہ زاد بھائی جس کا نام علی مہر بتایا جا رہا ہے۔ اب محسن اشرف جو تھا یہ پرائز بانڈ اور پراپرٹی کا کام کرتا تھا۔ ایک دن یہ شخص اپنے کزن علی مہر کے پاس جاتا ہے جس کی صابن بنانے کی فیکٹری تھی۔ اس کو جا کر کہتا ہے کہ میں انویسٹمنٹ کرنا چاہتا ہوں، کوئی ایسا شخص بتاؤ جس کے پاس پرائز بانڈ ہو، میں خریدنا چاہتا ہوں۔ اب یہ جو علی نامی شخص تھا اس کے مائنڈ میں پہلے سے لالچ تھا۔ اس نے کہا کہ میرے پاس ایک ایسا شخص ہے، میں اس سے بات کر لیتا ہوں، ٹائم سیٹ کرتے ہیں اور ایک دن اس کے پاس چلیں گے اور آپ پیسے دے دینا، میں آپ کو پرائز بانڈ خرید کر دے دوں گا۔ اب 24 دسمبر کے دن یہ شخص گھر سے لاپتہ ہو جاتا ہے جس کا نام محسن اشرف بتایا جا رہا ہے اور عمر اس کی 35 سال ہے۔ جب یہ شخص گھر سے لاپتہ ہوتا ہے اس کے والد اشرف نے رشتہ داروں اور اس کے دوستوں سے ہر جگہ سے پتہ کیا، وہ شخص نہیں ملتا تو وہ تھانے جا کر 27 دسمبر کو ایک FIR درج کرواتا ہے اغوا کی، اور اس کے بعد پولیس اپنا کام شروع کر دیتی ہے۔ پولیس سب سے پہلے اس شخص کی CDR نکلواتی ہے۔ CDR میں محسن علی جو تھا یہ لاسٹ ٹائم اس کے ساتھ رابطے میں تھا۔ اس کو اس محسن نامی شخص کے اوپر شک گزرتا ہے اور اس کے بعد اس شخص کو پولیس انویسٹیگیشن کے لیے بلاتی ہے اور پولیس کو یہ شخص مشکوک لگتا ہے، جس کے بعد پولیس نے اس کو گرفتار کیا اور گرفتاری کے بعد اپنے روایتی طریقہ کار کے مطابق تفتیش کی۔ پہلے پولیس اس شخص سے پوچھتی ہے لیکن یہ شخص مانتا نہیں ہے، جس کے بعد پولیس نے جب اپنے روایتی طریقہ کار کے مطابق تفتیش کی تو یہ شخص مان جاتا ہے کہ میں نے اپنے کزن محسن اشرف کو برہمی سے قتل کر دیا ہے۔ اور پولیس نے جب پوچھا کہ اس کی لاش کہاں پر ٹکانے لگائی ہے، اس نے بتایا کہ میں نے اس کو قتل کرنے کے بعد اس کی لاش کو چربی پگھلانے والے کڑائی کے اندر ڈالا، اس کو پگھلانے کے بعد اس کی چربی کا صابن بنا کر مارکیٹ بہت کر دیا، نعوذ باللہ استغفر اللہ۔ اس شخص نے اس کو اتنی خوفناک موت دی ہے کہ یہ میرے خیال میں اس معاشرے کے اندر، یہ پورے پاکستان کا پہلا یہ واقعہ ہے کہ جس میں قتل کرنے کے بعد اس شخص کی لاش کو پگھلایا گیا ہے۔ ساڑنے کے معاملات تو تھے لیکن پگھلانے کے بعد اس کی شخص کی لاش سے صابن بنایا گیا۔ اب پولیس نے جب اس سے پوچھا تو یہ شخص تمام تر وہ کہانی مان جاتا ہے اور بتاتا ہے کہ اس سے پرائز بانڈ خریدنے تھے، میں نے اس کو کہا کہ فلان شخص کے پاس ہے۔ یہ شخص 24 دسمبر کو پیسے لے کر میری فیکٹری کے اندر آیا، میرے مائنڈ میں پہلے سے لالچ تھا اور میں نے اس کو خوفناک موت دی اور موت دینے کے بعد پیسوں کو ٹکانے لگایا اور اس شخص کی لاش کو ٹکانے لگانے کے لیے اس چربی کے کڑائی میں ڈال دیا۔ اب جب کوئی قاتل کسی شخص کا قتل کر دیتا ہے تو اس کے بعد سب سے پہلی بات اس کے مائنڈ میں آتی ہے کہ اب اس کی لاش کو کہاں ٹکانے لگانا ہے۔ اب اس شخص کے مائنڈ میں آیا کہ اس کو چربی پگھلانے والے کڑائی کے اندر ڈالتے ہیں، کیونکہ بڑے بڑے کڑائی ہوتے ہیں، آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، اس کے اندر ڈالنے کے بعد اس کی جسم جب پگھل جاتا ہے تو پھر اس کی ہڈیوں کو لیدر سے ٹکانے لگایا جاتا ہے۔ اس کی چربی سے صابن بنانے کے بعد مارکیٹ کے اندر اس شخص نے، جس کو انسان کہنا بھی جو ہے وہ انسانیت کی تذلیل ہے، اس ظالم شخص نے، اس درندہ نے اپنے اس کزن زاد بھائی کو اتنی خوفناک موت دی جس کے بارے میں انسان کی عقل جو ہے وہ تصور بھی نہیں کر سکتی۔ اس شخص نے اس کو ٹکانے لگا دیا، جس کے بعد پولیس نے وہ پیسوں کی ریکوری کے لیے اس کو ساتھ لے کر جاتی ہے اور راستے میں پولیس مقابلہ ہوتا ہے اس کے اپنے ہی ساتھی جنہوں نے فائرنگ کی، اور اس فائرنگ کے نتیجے میں یہ محسن نامی شخص جہاں بھاگ ہو جاتا ہے، اپنے نجام کو پہنچ جاتا ہے۔ بہت سارے واقعات کے بعد جب ہم یہ ولاگ ریکارڈ کرتے ہیں اور پولیس کو اینڈ پر یہ ایک میسیج دیتے ہیں کہ اس شخص کو ایسی FIR بنا کر درج کر کے جو ہے وہ پرچہ دیا جائے تاکہ اس شخص کو عدالت جو ہے وہ سزا سنائے اور یہ شخص پھانسی کے پھندے پر پہنچے۔ لیکن اس میں پولیس نے ایک بڑی بہادری اور جرأت کا مظاہرہ کیا ہے۔ بظاہر ہر انسان اس چیز کے بارے میں جانتا ہے کہ پولیس مقابلہ کس طرح سے ہوتا ہے، بہرحال وہ پولیس کا اور ان کا معاملہ پولیس کا اور اللہ تعالیٰ کی ذات کا معاملہ ہے۔ اور اس شخص کو پولیس نے جو ایک رپورٹ بنائی ہے اس کے مطابق پولیس اس کو لے کر جا رہی تھی پیسوں کی ریکوری کے لیے، اور اس کے اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے راستے میں اس کو چھڑوانے کی کوشش کرتے ہیں اور اس کو فائر لگتا ہے اور یہ شخص جو ہے وہ اپنے منطقی انجام تک پہنچ جاتا ہے۔ اب لالچ بری بلا ہے، اس طرح کی کہانیاں، اس طرح کی ویڈیوز، اس طرح کے ویڈیو میسیجز، پیغام وغیرہ ہم فلموں کے اندر اور اس معاشرے کے اندر دیکھتے ہیں،
لیکن حقیقت میں لالچ بری بلا ہے. جو انسان لالچ کرتا ہے اس کا اینڈ بہت برا آتا ہے. اگر اس شخص کو جس نے اپنے کزن کو قتل کیا ہے، اب تصور کریں اس کو پتا ہو کہ میں اس کو پیسوں کے لیے قتل کر رہا ہوں، بعد میں مجھے بھی قتل کر دیا جائے گا، وہ پیسے تو اس کے کام نہیں آئیں گے، تو میرے خیال میں وہ شخص کبھی بھی یہ کام نہیں کرے گا، اس کو قتل نہیں کرے گا. ہر انسان کو زندگی پیاری ہے. یہاں سے اس ملک کے اندر کوئی ایسا قانون ہو کہ جہاں پر اگر کوئی شخص کسی دوسرے انسان کو قتل کر رہا ہے، اس کو لگے کہ اس کے بعد مجھے پھانسی کے پھندے پر لٹکایا جائے گا، یہ پیسہ جس کے لیے میں قتل کر رہا ہوں یہ میرے کام نہیں آئے گا، یہ جائیداد جس کی خاطر میں قتل کر رہا ہوں کل کو میں تو پھانسی پہ چڑھ جاؤں گا، میرے یہ کس کام آئے گی. تو میرے خیال میں آپ سوچیں، انسانی عقل جو ہے وہ اس کے بارے میں آپ سوچیں کہ میرے خیال میں کہ کوئی انسان اس طرح کسی دوسرے انسان کو قتل نہیں کرے گا. جائیداد کی خاطر اور پیسوں کی خاطر اگر قتل کر دیتے ہیں تو اس کو پتا ہو کہ میں بھی اس کے بعد یہی موت مروں گا، تو وہ کبھی بھی قتل نہیں کرے گا. اس لیے اس ملک کے اندر کوئی ایسا قانون بنایا جائے جس میں قتل کرنے والے شخص کو پھانسی کے پھندے پر لٹکایا جائے. اور دوسری یہ چیز کہ کبھی بھی کسی شخص کے اوپر پیسوں کے معاملے میں، چاہے سگا بھائی ہے، رشتہ دار ہے، کبھی بھی کسی کے اوپر یقین نہ کریں. جس طرح اس شخص نے اپنے اس کزن کو اپنا بھائی سمجھ کر اس کے اوپر یقین کیا اور وہی دولت اس کی موت کا سبب بنتی ہے. قتل کبھی نہیں چھپتا، قتل کرنے والا شخص کبھی نہ کبھی پکڑا جاتا ہے. جب انسان کسی کو دوسرے کو قتل کرنے کا سوچتا ہے تو اس کی سوچ یہ ہوتی ہے کہ میں پکڑا نہیں جاؤں گا، لیکن اگر اس کو یہ پتا چلے کہ قتل جو ہے وہ کبھی نہیں چھپا، پکڑا جاتا ہے انسان، تو کبھی وہ کسی دوسرے انسان کو قتل نہیں کرے گا. اس کے ساتھ اپنے میزبان عمیر علی کو اجازت دیجیے اور دیکھتے رہیے میرا ڈیجیٹل چینل اللہ نے